بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق۔ الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ القرآن ہدایۃ للانسان، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کریم بھی لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم انسان کے لیے ہدایت ہے۔ العمل ضروری للعالم، عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاذ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر کھڑا ہے۔ القلم لازم للکتابۃ، قلم کتابت کے لیے لازم ہے۔ والکتاب لازم للقراءۃ، کتاب پڑھنے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ لازم کا ترجمہ ضروری ہے۔ العلم نعمۃ للانسان، علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ العلم نعمۃ للانسان، علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ الدرس سہل للولد، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے۔ تمرین: سلام چھوٹے پر واجب ہے۔ تمرین کس طرح بنائیں گے؟ سب سے پہلے سلام کی عربی بنائیں گے۔ اس کے بعد واجب ہے، اس کی عربی بنائیں گے، پھر چھوٹے پر اس جملے کی عربی بنائیں گے۔ شکر انسان کے لیے لازم ہے، اس میں بھی سب سے پہلے شکر کی عربی بنائیں گے، پھر اس کے بعد لازم ہے، اس کی عربی بنائیں گے، اس کے بعد انسان کے لیے اس کی عربی بنائیں گے۔ تو چلیں۔ السلام واجب علی الصغیر، سلام چھوٹے پر واجب ہے۔ شکر انسان کے لیے لازم ہے۔ الشکر لازم للانسان، پانی انسان کے لیے ضروری ہے۔ الماء ضروری للانسان، ادب لڑکے پر واجب ہے۔ الادب واجب علی الولد، فقیر زمین پر کھڑا ہے۔ فقیر زمین پر کھڑا ہے۔ الفقیر واقف علی الارض، الفقیر واقف علی الارض، کھڑا ہے، اس کی عربی کیا ہے؟ واقف۔ واقف کے معنی کھڑا ہونا۔ الفقیر واقف علی الارض، امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ بیٹھنے کی عربی کیا ہے؟ جالس۔ الامیر جالس علی الفرس، الامیر جالس علی الفرس، آدمی لکھنے میں ہے۔ اس کی عربی کس طرح بنائیں گے؟ سب سے پہلے لفظ آدمی، اس کی عربی بنائیں گے، اس کے بعد لکھنے میں ہے، اس کی عربی بنائیں گے۔ لکھنے میں ہے، اس کی عربی کیا ہے؟ فی الکتابتی۔ آدمی کی عربی رجل۔ الرجل فی الکتابتی، الرجل فی الکتابتی، لڑکا پڑھنے میں ہے، لڑکا پڑھنے میں ہے۔ الولد فی القراءۃ، لباس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللباس ضروری للانسان، کیا قرآن قسم کے لیے ہے؟ هل القرآن للقسم، کیا وہ تبرک کے لیے ہے؟ هل ذلك للتبرک، نہیں۔ جواب میں کیا بولیں گے؟ نہیں، لا۔ نہیں کی عربی لا۔ ذلك للعمل، نہیں، وہ عمل کے لیے ہے۔ اسلام عمل سے ہے، نہ کہ علم سے۔ الاسلام من العمل لا من العلم، کیا انسان بندر سے ہے؟ هل الانسان من القرد، کیا انسان بندر سے ہے؟ نہیں، وہ آدم سے ہے، نہ کہ بندر سے۔ لا، نہیں، لا نہیں۔ ذالک من آدم، نہیں، وہ آدم سے ہے۔ آدم من حرف جر ہے، اور اس کے بعد لفظ آدم ہے۔ حرف جر اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتی ہے، لیکن یہاں پر آدم پر زیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ آدم یہ غیر منصرف ہے، لفظ آدم غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر زیر کی جگہ پر زبر آ رہا ہے۔ لفظ آدم غیر منصرف ہے، بس اتنا ابھی سمجھ لیں کہ لفظ آدم غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پر زبر آتا ہے، تو یہاں پر آدم غیر منصرف ہونے کی وجہ سے آدم پر
من حرف جر اپنا عمل نہیں کر رہی ہے، اس لیے یہاں پر من حرف جر ہے، اس کے بعد بھی آدم پر زبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم غیر منصرف ہے۔ لا نہیں، ذالک من آدم، وہ آدم سے ہے، نہ کہ بندر سے، لا من القردی، ہدایت کہاں ہے؟ این الہدایت، این الہدایت، ہدایت کہاں ہے؟ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت قرآن میں ہے، یہی جواب بھی دے سکتے ہیں، الہدایت فی القرآنی، الہدایت فی القرآنی، ہدایت قرآن میں ہے۔ کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ کیا اس کا جواب ہے نہیں، وہ فقط اللہ کے لیے ہے، وہ فقط اللہ کے لیے۔ لا ذالک للہ فقط، اور فقط کو بیچ میں بھی لا سکتے ہیں، لا ذالک فقط للہ، اس طرح بھی عربی بنا سکتے ہیں، اور اس کو بعد میں لانا بہتر ہے، لا ذالک للہ فقط، نہیں وہ صرف اور صرف، فقط کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فقط کا ترجمہ فقط بھی کر سکتے ہیں۔ عالم کے لیے عزت ہے، العزت للعالم، تو عزت کہہ رہے ہیں کہ کس کے لیے ہے؟ عالم کے لیے۔ العزت، سب سے پہلے العزت، عزت کی عربی بنائیں گے، اس کے بعد عالم کی عربی بنائیں گے۔ العزت للعالم، جاہل کے لیے ذلت ہے، الذلت، الذلت، یہاں بھی الذلت جو ہے، یہاں بھی اس جملے میں بھی ذلت ہے، سب سے پہلے اس کی عربی بنائیں گے، اس کے بعد جاہل کے لیے اس لفظ کی، اس جملے کی عربی بنائیں گے، جاہل کے لیے اس جملے کی عربی بنائیں گے۔ جاہل کے لیے ذلت ہے، الذلت للجاہلی، انسان جاہل ہے، انسان جاہل ہے، الانسان جاہل، عالم نہیں، لا عالم، اللہ عالم ہے، اللہ عالم، اللہ عالم۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حروف جارہ جتنے بھی ہیں وہ اپنے بعد والے لفظ کو جر دیتے ہیں، حروف جارہ اپنے بعد والے لفظ کو جر دیتی ہے، لیکن اس سبق کے اندر آ رہا ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے، وہاں پر یہ من حرف جار ہے، لیکن وہاں پر من حرف جار حضرت آدم علیہ السلام کے نام پر یعنی آدم پر زیر دیتی نہیں ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نام پر زیر نہیں دیتی ہے، بلکہ وہاں پر زبر ہے۔ سوال یہ ہے کہ حروف جارہ اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے نام پر زیر کیوں نہیں دی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت نصبی میں اور حالت جری میں بھی زبر ہی آتا ہے، فتحہ ہی آتا ہے، اس لیے زبر ہے، زیر نہیں ہے، وہاں پہ لفظ آدم پر زبر ہے، زیر نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ سوال یہ تھا کہ حروف جارہ اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتی ہے، لیکن اس سبق کے اندر یہ آ رہا ہے کہ من حروف جارہ موجود ہے، اس کے بعد لفظ آدم ہے، لفظ آدم پر من حروف جارہ کا عمل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ آدم یہ غیر منصرف ہے، اس کے اندر غیر منصرف کے دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو علمیت ہے، دوسرا اجمیت ہے۔ علمیت اور اجمیت غیر منصرف کے اندر دو سبب کا پایا جانا ضروری ہے، لفظ آدم میں بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک یہ کہ یہ علم ہے، دوسرا یہ اجمیت ہے۔ علمیت اور اجمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ آتا ہے، غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ آتا ہے، اسی لیے یہاں پر لفظ آدم پر فتحہ آیا ہے۔ اس کی دوسری مثال قرآن کریم میں بھی ہے کہ یا بنی آدم، بنی جو ہے مضاف ہے، اس کے بعد لفظ آدم ہے، تو مضاف الیہ لفظ آدم یہاں پر مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مضاف الیہ مجرور نہیں ہے، کیوں؟ بنی منادہ مضاف منصوب ہے، اصل میں بنی نہ تھا، ابن کی جمع ہے، لیکن بنین ابن کی جمع ہے، اضافت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا گیا تو یا بنی ہو گیا،
اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں بھی فتح کے ساتھ آتا ہے، لہذا اسی وجہ سے یہاں پر بھی زیر کی جگہ پر زبر ہے، یہاں پر بھی حالت جر میں ہونے کے باوجود زبر